عالمی نظام خلافت دنیا کی تصویر رم ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ نہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے۔ یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں، اور سب سے بڑی بات ہے اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دستے مبارک سے ہوتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دیا جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو شرقاً غرباً شمال 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک، ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک، تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، وہ عقاف اس زمانے میں جو یہ امپیسبل تھا، وہ عقاف یاد رکھنا۔ اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا سکتا۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو انہوں نے کہا جو شک کرے گا اس کا ایمان مشکوک ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے، کسی خطے سے۔ وہ حدیثیں بھی ہم آپ پڑھی کریں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں۔ یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو، یاد ہو، لوح قلب پر نقش ہو۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یودعون للمہدی یعنی سلطان دونوں طرح سے پڑھ۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلے گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجیے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں لگیں۔ یہ مشرق کون سا؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دے تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق۔ اس سے فوجیں جائیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ اب دوسری حدیث یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب به الیا۔ خراسان کے علاقے سے
یا جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی، اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم گرا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا، 150 سال بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا، اب یروشلم تھا، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے نکلا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا۔